بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت داؤد علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو تخت سلطنت پر بیٹھنے کے 40 سال بعد پیغمبری ملی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد کو اس قدر قوت و طاقت دی تھی کہ کوئی بادشاہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود فرمایا، اے داؤد، ہم نے تم کو زمین پر اپنا نائب خلیفہ بنایا ہے، ہم نے تم کو سلطنت دی اور حکمت سے فیصلہ کرنے کی بات بتائی۔ پہلی آسمانی کتاب تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری آسمانی کتاب زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو ایسا لہجہ، خوش الحانی اور سریلی آواز سے نوازا تھا کہ جب بھی حضرت داؤد علیہ السلام زبور پڑھتے تھے تو بہتا پانی تھم جاتا تھا۔ جن و انس، چرند و پرند، ہوا میں اور سب جانور زمین پر جمع ہو کر سنتے اور بے ہوش ہو جاتے۔ درختوں کی پتیاں زرد ہو جاتی، پتھر موم ہو جاتے اور پہاڑ حرکت میں آ جاتے۔ سب خدا کی حمد و ثنا میں ان کے ساتھ تسبیح پڑھتے۔ زبور پڑھتے وقت حضرت داؤد کی آواز 40 فرلانگ تک جاتی تھی، جس سے کافر لوگ بے ہوش ہو جاتے تھے۔ یہ ان کی نبوت کا معجزہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں میں ایسی تاب اور گرمی دی تھی کہ ان کے چھوتے ہی لوہا پگھل کر نرم ہو جاتا اور ان سے زریں بناتے تاکہ ایک دوسرے کی زد میں آنے سے بچ سکیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ علیہ السلام نے پوری زرہ بنائی تاکہ کڑیوں کے جوڑنے میں مناسب اندازے کا خیال رکھیں اور اپنی زندگی نیک کاموں میں گزارتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی زندگی 3 حصوں میں تقسیم کر رکھی تھی۔ چند روز عبادت میں مشغول رہتے، چند روز لوگوں کا انصاف کرتے اور چند روز اپنے کام میں مصروف رہتے اور اپنی محنت کی کمائی سے غریبوں اور محتاجوں کی مدد بھی کرتے۔ ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام اپنے گھر میں عبادت کر رہے تھے کہ 2 اجنبی آدمی جو فرشتے تھے دیوار توڑ کر عبادت خانے میں گھس آئے۔ آپ انہیں دیکھ کر گھبرا گئے۔ ان میں سے ایک بولا، آپ نہ گھبرائیں، ہم اپنا جھگڑا لے کر آپ کے پاس آئے ہیں، آپ ہمارا فیصلہ کر دیں۔ میرے اس بھائی کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس صرف 1 دمبی ہے، اب یہ 1 دمبی کو بھی لینا چاہتا ہے، آپ ہم میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا، تو کیوں زیادتی کرتا ہے؟ کیوں اس کی دمبی کو اپنی دمبیوں میں ملانے کو کہتا ہے؟ دونوں فرشتے یہ سن کر ہنسے اور بولے، اے داؤد، تمہاری 99 بیویاں ہونے کے باوجود تم نے ایک شخص اوریہ کی عورت سے بیاہ کیا۔ یہ کہہ کر دونوں فرشتے غائب ہو گئے۔ آپ کو خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کے ذریعے نصیحت فرمائی ہے۔ تب حضرت داؤد علیہ السلام اپنی خطا پر بہت روئے، سجدے میں گر کر توبہ کی اور رات دن سجدے میں ہی پڑے رہتے، نہ کچھ کھاتے نہ پیتے۔ ایک دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی، اے داؤد، اپنا سر سجدے سے اٹھا، ہم نے تیری خطا معاف کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے داؤد، ہم نے تمہیں زمین پر اپنا خلیفہ بنایا ہے، لوگوں میں انصاف کرنا اور اپنی خواہش پر نہ چلنا، ورنہ اللہ تعالیٰ کی راہ سے بھٹک جاؤ گے۔ ایک روز جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا، اے داؤد، اوریہ کی قبر پر جا کر اس سے معافی مانگ تاکہ تم سے قیامت میں سوال نہ ہو۔ حضرت داؤد علیہ السلام حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بات سن کر اوریہ کی قبر پر گئے اور انہیں پکارا۔ اندر سے آواز آئی، تم کون ہو اور مجھے کیوں پکارتے ہو؟ انہوں نے کہا، میں داؤد ہوں۔ پھر آواز آئی، خلیفہ خدا، آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، میں تم سے معافی مانگنے آیا ہوں۔ اس نے کہا، اے حضرت، آپ نے مجھ کو جہاد میں بھیجا تھا، میں شہید ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے مجھے جنت میں جگہ دی ہے، اب میں آرام سے ہوں، آپ نے میرے ساتھ جو کیا میں معاف کرتا ہوں۔ یہ سن کر انہیں سکون آیا اور پھر خوش ہو کر حضرت داؤد علیہ السلام اپنے گھر آ گئے۔
بیت المقدس کے منبر پر چڑھ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، زبور پڑھ کر کہا، یا الہی تو نے میری توبہ قبول کی، میں تیرا شکر گزار ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں حضرت سلیمان علیہ السلام جیسا بیٹا دیا جو نہایت ہی اچھے بندے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں ہی کو صحیح فیصلہ کرنے کا علم دے رکھا تھا۔ ایک دن دو آدمی آپ کے پاس آئے۔ ان میں سے ایک نے کہا، اس کی بکریوں نے میرا کھیت برباد کر دیا ہے، آپ انصاف کریں۔ ان میں سے ایک نے کہا، حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا، قیمت بکریوں کی اور کھیت کی ٹھہراؤ۔ جب قیمت کھیت کی بکریوں سے زیادہ نکلی تو حضرت داؤد علیہ السلام نے بکریوں کو کھیت والے کے حوالے کر دیا۔ بکری والا یہ سن کر روتا ہوا باہر آیا۔ اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کی عمر 7 برس تھی۔ وہ دروازے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ بکری والے کو روتے ہوئے دیکھا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے پوچھا، تم کیوں رو رہے ہو؟ وہ بولا، حضرت داؤد علیہ السلام نے انصاف کر کے میری تمام بکریاں کھیت والے کو دے دیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے کہا، تم خلیفہ خدا سے جا کر کہو، اے خلیفہ خدا، اگر آپ ہمارے مقدمہ کو غور کر کے انصاف فرما دیں تو مجھ غریب کے بھی حق میں بہتر ہو جائے گا۔ اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے وہی الفاظ جا کر حضرت داؤد علیہ السلام سے کہہ دیے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے پوچھا، یہ بات تم سے کس نے کہی؟ وہ بولا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے حضرت سلیمان کو اپنے پاس بلایا اور ان سے پوچھا، تم نے اس کو میرے پاس کیوں بھیجا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، اے ابا جان، اگر حضور اس مقدمے کا معاملہ اچھی طرح غور کر کے توجہ سے سن کر انصاف کر دیں تو اس غریب کے حق میں بھی بہتری ہو جائے گی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے پوچھا، تم اس کا فیصلہ کس طرح کرو گے؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو صحیح فیصلہ سمجھا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے دونوں کو حکمت اور علم سے نوازا ہے۔ وہ دونوں ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتے رہتے تھے۔ ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک صندوق ان کو لا کر دیا اور کہا، اے داؤد، اپنے بیٹوں سے پوچھو کہ اس صندوق کے اندر کیا چیز ہے، جو صحیح بتا دے گا اس کو خلافت اور سلطنت ملے گی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے 15 بیٹوں کو بلا کر بھیجا، اس صندوق کے اندر کیا چیزیں ہیں، جو صحیح بتائے گا وہ میرا ولی عہد اور نبی ہوگا اور سارے جہاں کا بادشاہ ہوگا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سب بھائیوں میں چھوٹے تھے۔ وہ حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، اے بابا جان، اگر آپ کا حکم ہو تو میں عرض کروں گا کہ اس صندوق کے اندر کیا چیزیں ہیں؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا، ہاں بیٹا بتاؤ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، اس کے اندر ایک انگوٹھی، ایک چابک اور ایک خط ہے۔ یہ تینوں چیزیں ہیں اور کچھ نہیں۔ جب صندوق کو کھول کر دیکھا تو وہی تینوں چیزیں موجود تھیں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر فرمایا، اپنے بیٹوں سے پوچھو کہ اس خط کے اندر کیا لکھا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے پوچھا مگر کوئی جواب نہ بتا سکا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، اس خط کے اندر 5 مسئلے ہیں: ایمان، محبت، عقل، شرم اور طاقت۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے پوچھا، ان چیزوں کا مقام بدن میں کس جگہ حصہ ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بتایا، مقام ایمان اور محبت کا دل میں ہے، عقل کا مقام سر میں ہے، شرم کا مقام آنکھ میں ہے اور قوت و طاقت کا ہڈی میں ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جواب سن کر حضرت داؤد علیہ السلام نے ان کو اپنا خلیفہ بنایا اور سلطنت کی انگوٹھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگلی میں پہنائی اور وہ چابک ان کے ہاتھ میں دے کر تخت پر بٹھایا اور خود اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی عمر 100 برس کے قریب تھی کہ ایک دن ملک الموت آئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان سے پوچھا، تم کون ہو؟ وہ بولے، میں عزرائیل ہوں اور تمہاری روح قبض کرنے آیا ہوں۔ یہ کہہ کر ان کی جان قبض کی۔ انتقال کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے انہیں دفن کیا۔